سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام و آداب۔ آج کا ہمارا موضوع بحث شمالی ہند میں اردو زبان کا آغاز و ارتقاء ہے کہ شمالی ہند کے اندر اردو زبان کو کس طرح فروغ ملا، کب اس کی نشو و نما ہوئی اور کن کن مراحل سے یہ گزری اور کب جا کے اس کو عروج حاصل ہوا، اس موضوع کے تعلق سے ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ شمالی ہند کے اندر اردو زبان کو کس طرح فروغ ملا اور کہاں اس کا آغاز ہوا۔ اردو زبان کا باقاعدہ طور پر جو آغاز ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا یہاں ہندوستان کے اندر، یعنی جب مسلمان 1193 عیسوی میں ہندوستان کے اندر اپنا قدم جماتے ہیں، یہاں پہ قدم رکھتے ہیں، تو اس کے بعد یہاں پہ اردو کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے جب فتح دلی کو کیا تھا اس سے پہلے بھی یہاں پہ اردو کسی نہ کسی صورت میں موجود تھی۔ 1193 میں مسلمان یہاں پہ آئے تھے، لیکن اردو جو تھی وہ 1000 عیسوی سے پہلے بھی یہاں رائج تھی۔ لیکن جب مسلمانوں نے دہلی کو اپنا پایا تخت بنا لیا تو اس کے بعد اردو کی جو ترقی تھی اس کی رفتار بہت تیز ہو گئی اور آہستہ آہستہ اس زبان کے اندر نکھار آنے لگا، اور اگر مسلمان شمالی ہند میں نہ بھی آتے تب بھی یہ جو جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش تھی یہ پھر بھی ہو جاتی۔ البتہ ان کی جو ادبی آغاز و ارتقاء میں تاخیر ہوتی، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ زبانیں جو تھی نشو و نما پہ آ جاتی۔ ایک امتیازی زبان کی حیثیت سے اگر ہم اردو زبان کے ارتقاء کا جائزہ لیں تو اس کا آغاز و ارتقاء جو ہے وہ 1193 عیسوی ہے، لیکن اردو جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں 1000 عیسوی سے شمالی ہند میں موجود تھی۔ اس دوران جملوں کی ساخت، الفاظ کی ترکیب دھیرے دھیرے متعین ہونے لگی تھی، اور آہستہ آہستہ دوسری زبانوں اور بولیوں کے الفاظ بھی اردو میں داخل ہونے لگے تھے۔ اردو میں اسما، صفات اور افعال آ پر ختم ہوتے ہیں۔ اردو کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ یہی خال بنانے کے لیے لا حکا تے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اردو ضمائر میں ہم، تم، مجھ، تجھ، وہ، میرا، میرے، آپ، اپنے وغیرہ کا ارتقاء جو ہے یہ 1000 سے 1200 عیسوی کے دوران عمل میں آیا ہے۔ مسعود سید سلیمان عربی اور فارسی کے ایک شاعر تھے۔ ان کی زندگی کا جو بڑا حصہ ہے وہ لاہور میں گزرا ہے۔ انہوں نے فارسی کلام میں چند ہندی الفاظوں کا استعمال کیا ہے۔ شمالی ہند میں قدیم اردو کے ابتدائی نمونوں کا فقدان ہے۔ امیر خسرو جو ہیں ان کی شاعری سے ہم اگر قطع نظر جو دیکھیں تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں، 16ویں صدی جو ہے اس میں شمالی ہند میں اردو کا جو ارتقاء ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس دور میں اردو کا ارتقاء بالکل بھی شمالی ہند کے اندر نہیں ملتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی دور میں یہ زبان دکن کے اندر جا کے بہت عروج پر پہنچ جاتی ہے، اور اس زبان کے اندر قابل قدر تصنیفات ہوتی ہیں۔ لیکن ادھر ہم شمالی ہند میں دیکھیں تو اس میں کوئی تصنیف موجود نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شمالی ہند میں اردو کئی سو سال تک محض بول چال کی زبان کی حیثیت سے استعمال ہوتی رہی، اور فارسی کے غلبے کی وجہ سے اردو میں تصنیف و تالیف کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ 1200 عیسوی سے لے کر 1700 عیسوی کے دوران شمالی ہند میں جو ادبی و لسانی سرمایہ دستیاب ہوا ان میں صوفیاء کرام کے ملفوظات ہیں جو مختلف تذکروں میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن انہیں مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب اردو کے ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام اس میں یکجا کر کے پیش کیا ہے۔ ان صوفیاء کرام میں شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ، شیخ شرف الدین بو علی قلندر، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کے نام قابل ذکر ہیں۔ امیر خسرو جن کا دور 1252 عیسوی سے لے کر 1325 عیسوی تک ہے، یہ اپنے دور میں ہندی زبان سے بخوبی واقف تھے۔ ان کی فارسی تصنیف میں اردو کے بھی کئی فقرے موجود ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے جملے بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کئی اردو زبان میں شعر بھی کہے ہیں، جیسے ایک ان کا شعر ہے
کہ زحال مسکیں مکن تو غافل دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم کے اے جان نہ لے ہو کا ہے لگائے چھتیاں۔ امیر خسرو کے علاوہ سادھو سنتوں، بھگتوں اور مذہبی پیشواؤں کے کلام میں بھی اس زبان کا صاف اور نکھرا ہوا ابتدائی روپ ملتا ہے۔ اس ابتدائی دور میں کبیر داس کا نام بھی بہت اہم ہے۔ ان کے دو مصرے ہیں کہ نہائے دوئے کیا بھیا جو من میل نہ جائے، مین سدا جل میں رہے دوہے باس نہ جائے، کل کرے سو آج کر آج کرے سو اب، بل میں پرلے ہوے گی پھر کرے گا کب، کال کرے سو آج کر آج ہے تیرے ہاتھ، کال کال تو کیا کرے کال ہے کال کے ساتھ۔ کبیر داس کے علاوہ اس دور میں گرو نانک کا بھی نام خاص اہم ہے۔ ان کے یہاں بھی عربی اور فارسی کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ امیر خسرو کی شاعری کے بعد شمالی ہند میں پورے 300 سال تک مکمل طور پر سناٹا چھایا رہتا ہے۔ اس طویل خاموشی کے بعد جب 17ویں صدی کے اوائل میں پھر سے ادبی شعور کی روح بیدار ہوتی ہے تو مستقل تصنیف میں پہلی تصنیف محمد افضل جنجانوی کی طویل مصنوعی بکٹ کہانی جو ہے وہ منظر عام پہ آتی ہے، جسے اردو شاعری کا پہلا مستند نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ افضل جنجانوی نے 1625 عیسوی سے پہلے اس قصے کو مکمل کر لیا تھا۔ بکٹ کہانی جو 12 ماسہ جسے ہم 12 ماسہ بھی کہتے ہیں، اس میں جا بجا فارسی کے فکروں اور مصروں کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ اس میں ہندی شاعری کی روایت کے مطابق اظہار عشق اور تخاطب عورت کی جانب سے ہوتا ہے۔ اس میں ایک ایسی عورت کی داستان ہجر پیش کی گئی ہے جو اپنے شوہر کے فراق میں تڑپتی ہے اور اپنے عشق کے جذبات اور ہجر و غم کی کیفیت کو سال کے 12 مہینوں کی کیفیت میں وہ اس طرح بیان کرتی ہے جس سے ایک رنگا رنگ تصویر نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ 12 مہینوں میں جب اس کا پیا جو ہے وہ واپس اپنے گھر آتا ہے تو اس عورت کا دل جذبات سے معمور ہو جاتا ہے۔ اس میں روانی ہے، عشق و وفا کے مشرقی تصورات ہیں، زبان صاف اور منجمی ہے۔ افضل جنجانوی کے بعد روشن علی نے ایک مصنوعی عاشور نامہ 1688 عیسوی میں لکھی تھی جس کے 3544 اشعار تھے اور یہ واقعات کربلا سے متعلق مصنوعی ہے۔ اسماعیل امروہی نے مصنوعی وفات نامہ بی بی فاطمہ اور مصنوعی معجزہ انار 1708 میں لکھی۔ ان میں دکنی زبان کے اثرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سید مسعود حسن رضوی جو ایک ادیب تھے، انہوں نے مختصر شعراء کے تقریباً 150 قدیم اردو مرثیوں کا ایک مجموعہ ترتیب دیا تھا جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا۔ یہ مرثیے 17ویں صدی عیسوی کے اول آخر اور 18ویں صدی کے اواخر میں لکھے گئے ہیں۔ شمالی ہند میں ماتا پرشاد گپت کی مرتب کردہ کتب شتک 1575 عیسوی سے پہلے تصنیف ہے، جس کے بارے میں پروفیسر مسعود حسین خان یہ تصنیف فیروز تعلق کے عہد کی ایک عاشق نامہ ہے۔ یہ کہتے ہیں جس کا ہیرو خود فیروز کا بیٹا ہے، اس میں کھڑی بولی کے روپ ملتے ہیں۔ ضیاء الدین خسرو کی منظوم لغت خالق باری 1621 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس کی ابتدائی ایک شعر ملاحظہ ہو: خالق باری سرجن ہار، واحد ایک بڑا کرتار۔ اگر ہم اردو کی بات کریں تو اردو نہ صرف عوام کی زبان تھی بلکہ شاہان وقت یعنی وقت کے بادشاہوں نے بھی آہستہ آہستہ اس کی جانب توجہ دینی شروع کی اور اس کی طرف وہ متوجہ ہونے لگے۔ ظاہر الدین بابر کے ترکی دیوان کا ایک اردو مصرع پیش ہے: این مجھ کا نہ ہوا کچھ خوف مانگ و موتی۔ بعد جہانگیر کی جو کتاب تذکِ جہانگیری ہے، اس کتاب کے اندر اردو زبان کے الفاظ بکثرت سے پائے جاتے ہیں، جیسے تالاب، گڑی، سنگھاسن، بوٹا، پکا، کٹوری، کھچڑی، باجرہ، چوکیدار، باڑی وغیرہ۔ ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو تذکِ جہانگیری کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن شاہ جہاں کا جو دور تھا 1627 عیسوی سے لے کر 1657 عیسوی تک، اس دور میں اردو کا چلن عام ہو چکا تھا۔ شاہ جہاں اس زبان میں گفتگو بھی کر سکتا تھا اور حسب ضرورت اس زبان میں خط و کتابت بھی کرتا تھا۔
شاہی ملازموں کے لیے اس زبان سے واقف ہونا ضروری قرار دیا گیا کیونکہ اردو سے واقف ہوئے بغیر محض فارسی کے سہارے حکومت کا انتظام ممکن نہیں تھا۔ شاہجہاں کے عہد میں اردو کے لسانی ارتقاء کی منزل، ادبی اظہار کا اندازہ اس دور کے ایک شاعر پنڈت چندر بان برہمن کی غزل سے ہوتا ہے، جس کے 2 مصرے یہ ہیں: خوباں کے باغ میں رونق ہوئے تو کس طرح یاراں، نہ دونا ہے نہ مروا ہے نہ سوہن ہے نہ لالا ہے، پیا کے ناؤں کی سمرن کیا چاہوں کروں کس سے، نہ تسی ہے نہ سمرن ہے نہ کنٹھی ہے نہ مالا ہے۔ بابر سے شاہجہاں کے دور تک اردو زبان کے رواج، ارتقاء، وسعت اور ادبی نمونوں کے جائزوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اردو زبان اب فارسی کی جگہ لینے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر 1658 عیسوی سے 1707 عیسوی تک، جس کا عہد زماں ہے، اس کی وفات کے بعد ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ فارسی بھی روبہ زوال ہونے لگتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی اردو زبان کے عروج کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑی آزمائش و ابتلاء اور سیاسی انتشار اور الٹ پھیر کا زمانہ ہوتا ہے۔ اسی پرآشوب دور میں اردو پروان چڑھتی ہے اور یہیں سے اردو شاعری کی داغ بیل پڑتی ہے۔ مشاعروں اور مراختوں کا آغاز ہوتا ہے اور فارسی گو شعراء فارسی کو چھوڑ کر اردو میں شعر کہنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اردو زبان فارسی کی جگہ لینے لگی اور اس میں باقاعدہ ادب تخلیق ہونے لگا۔ اس دور میں اردو زبان مدرسوں اور مکتبوں میں عام طور پر ذریعہ تعلیم بن جاتی ہے۔ اسی موقع پر ولی دکنی، جو دکن کے رہنے والے ہیں، دکن سے اٹھ کر وہ دہلی کی جانب آتے ہیں، جو 1700 عیسوی میں وہاں سے سفر کرتے ہیں اور یہاں شمالی ہند میں آ کر پہنچتے ہیں تو ان کے کلام کو دیکھ کر لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے دیوان کی دلی کے حلقوں میں خاطر خوائی پذیرائی ہوتی ہے۔ ان کے اشعار وہاں کی گلی کوچوں اور محفلوں میں گنگنائے جانے لگے۔ اس ادبی جوش و خروش سے ایک نئے ادبی دور کا آغاز ہونے لگا۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کا باقاعدہ طور پر ولی کی دہلی میں آمد جو ہوئی تھی 1700 عیسوی میں، اس کے بعد 18ویں عیسوی سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے باقاعدہ شاعر میر جعفر علی زٹلی یہاں پہ پہلے شاعر قرار پاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں اس دور کے مسائل و مصائب اور پریشانیوں کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ اس دور کا ایک اور بڑا اہم شاعر جس کا نام فائز دہلوی ہے، انہوں نے اپنا دیوان 1714 عیسوی میں مرتب کیا ہے۔ شمالی ہند میں نثری تصنیف کا سلسلہ صحیح معنوں میں 18ویں صدی عیسوی کے دوسرے ربع سے شروع ہوتا ہے۔ شمالی ہند میں اردو کی سب سے پہلی نثری تصنیف فضل علی فضلی کی کربل کتھا ہے، جو 1722 عیسوی سے 1723 عیسوی کے درمیان لکھی گئی۔ یہ کتاب ملا حسین وائز کاشفی کی فارسی تصنیف جو تھی روضۃ الشہداء، اس کا ترجمہ ہے۔ کربل کتھا سے پہلے شمالی ہند میں نثر کا کوئی نمونہ دستیاب نہیں تھا۔ اس دور کی دوسری جو اہم تصنیف ہے وہ قصہ مہر افروز و دلبر ہے، جو 1732 عیسوی سے لے کر 1759 عیسوی کے درمیان لکھی گئی۔ اس کا مصنف عیسوی خان بہادر ہے۔ کربل کتھا کی زبان فارسی الفاظ و عبارت سے بوجھل ہے، لیکن قصہ مہر افروز و دلبر کی زبان آسان، سادہ، صاف اور جدید زبان ہے۔ عیسوی خان بہادر نے اپنے اس قصے کو اپنے عہد کی بول چال کی زبان میں پیش کیا ہے۔ اس قصے کی زبان جو ہے وہ امیر خسرو کے دور کی جو زبان دہلوی تھی اسی کی ترقی یافتہ شکل دکھائی دیتی ہے، جس کے اندر پنجابی اور ہریانی کے اثرات زائل ہو چکے ہیں۔ میر محمد حسین عطا حسین تحسین کی نوطرز مرثا جو 1790 عیسوی میں منظر عام پر آئی، جو ایک فارسی کے قصے چار درویش کا ترجمہ ہے۔ اردو زبان کے فروغ میں قرآن مجید کے تراجم بھی ہوئے۔ سب سے پہلے شاہ رفیع الدین دہلوی نے 1788 عیسوی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، پھر اس کے بعد ان کے بھائی شاہ عبد القادر دہلوی نے 1790 عیسوی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ ان ترجموں کی جو عبارت تھی وہ آسان اور عام و فہم تھی۔ 18ویں صدی عیسوی کے آغاز سے اورنگزیب کی وفات 18ویں صدی عیسوی
کے آغاز، اورنگزیب کی وفات، شمال و جنوب کے لوگوں میں میل جول، ولی کی دلی میں آمد اور شمالی ہند میں اردو شاعری کے باقاعدہ ارتقاء کے بعد سے تاریخ زبان اردو کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اور اردو اپنی لسانی قدامت کا چولا بدل کر اپنے ارتقاء کے ایک نئے دور میں داخل ہوتی ہے، جس میں پنجابی اور ہریانی کے لسانی اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ آگرہ کی مرکزیت کی وجہ سے برج بھاشا کی جو اثرات اکبر اعظم اور جہانگیر کے عہد میں قائم ہو گئے تھے، وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتے ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی کے شعراء کے 3 گروہ سامنے آتے ہیں۔ اوائل صدی میں منظر عام پر آنے والے پہلے گروہ میں فارسی گو شعراء شامل ہو گئے، جو ولی کے اثر سے اردو میں بھی شعر کہنے لگتے ہیں۔ ان شعراء میں مرزا عبدالقادر بیدل، سعد اللہ گلشن، سراج الدین خان علی آرزو، سلیمان قلی خان، قزلباش خان امید، اشرف علی فغاں اور میر شمس الدین فقیر کے نام قابل ذکر ہیں۔ جو دوسرا گروہ تھا 18ویں صدی عیسوی کے وسط کا، اس میں آبرو، خاتم، یکرنگ، مضمون، ناجی، مظہر جان جاں کا شمار ہوتا ہے۔ یہ شعراء فارسی کے ادبی غلبے کو ختم کر کے مکمل طور پر اردو کو اپنے شعری اظہار کا وسیلہ بناتے ہیں۔ 18ویں صدی کے آخر کے جو شعراء ہیں، ان میں میر سودا درد اور میر حسن کے یہاں زبان کی صفائی ستھرائی اور لہجے کا نکھار پیدا ہوتا ہے۔ یہ 18ویں صدی عیسوی کے تیسرے گروہ کے شعراء تھے۔ ان شعراء کے ہاتھوں زبان کے دکنی اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، عربی زبان کے مناسب موضوع اور آسان الفاظ کا استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس طرح شمالی ہند میں 1800 عیسوی تک ایک صاف ستھری ادبی اور ٹکسالی زبان ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اردو زبان کا دور قدیم 13ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی تک قائم رہتا ہے۔ 18ویں صدی عیسوی کا دور عبوری دور کی حیثیت رکھتا ہے۔ جدید دور کی ابتدا 19ویں صدی عیسوی کے آغاز یعنی فورٹ ولیم کالج کی تصانیف سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں صرف ارتقاء پڑھنا تھا اور ہم نے اردو زبان کے ارتقاء کے جو مراحل تھے ان کو ہم نے پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع سمجھ آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔